بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد 11 جماعتوں کی مل سجاد پارٹی کی طرف سے جو آج پہلی سیاسی لکی ایرانی سرکس گوجرانوالہ میں منعقد کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو پچھلے کئی دنوں سے غلط انداز سے پروپیگیٹ کی جا رہی تھی اس آل پاکستان فٹبال ایسوسی ایشن کی طرف سے، تاکہ اپنی عوام کے اندر اور میڈیا کے اندر سمپتھیز اپنے حوالے سے پیدا کی جا سکیں۔ کچھ تو ہم وقتاً فوقتاً تمام ترجمان مفاد سے اور صوبے سے میں کلیئر کرتا رہا ہوں، لیکن آج کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج پاکستان کی تاریخ کی وہ پہلی سیاسی لکی ایرانی سرکس لگنے جا رہی ہے گوجرانوالہ میں، جس میں 40 لاکھ کی لسی نکالنے والا سیاسی رہنما بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جس میں سیاسی، جمہوری، عدالتی، ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگلنے والی، زبردستی اپنی نسل چینج کر کے زبردستی کے بھٹو بننے والے اور چھوٹی عمر میں بڑے بڑے جرائم سر انجام دینے والے، بچہ تو میں چھوٹا ہوں اور کام کروں گا، بڑے بڑے کے مزدار، وہ بھی آپ کو ایٹم نظر آئے گی۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے اس سیاسی لڑائی جا رہی ہے کہ اس میں وہ سارے لیڈر اکٹھے ہوں گے جو 40 سال ایک دوسرے کو چور، ڈاکو، نوسرباز، لٹیرا، گیدڑ، منی لانڈرر اور ہر قسم کا منفی لقب دیتے رہے، وہ سارے ایک دوسرے کے متعلق۔ اور آج اس سیاسی لکی ایرانی سرکس میں وہ سارے لیڈر بڑی منافقت کے ساتھ اور اپنا ڈھیٹ سا منہ لے کر ایک دوسرے کو حاجی، نمازی، پرہیزگار، جمہوری اقدار کے حامل اور شریف النفس، دیانتدار ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے دلچسپ پہلو آج کی سیاسی لکی ایرانی سرکس کا یہ ہے جو میں آپ کے سامنے شروع میں ہی رکھ رہا ہوں۔ لیکن اس سیاسی لکی ایرانی سرکس میں پہلا جو فیز ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ فیز وہ ہونا چاہیے کہ ایک سلائیڈ ہونی چاہیے بڑی سی، اس میں ان سارے سیاسی رہنماؤں کو بٹھا کے سب سے پہلے آصف زرداری صاحب کی پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کی وہ تقریر مشہور زمانہ رات کے سردی میں، جناب وہ کھلنائک بن کے جس طرح انہوں نے اس میں ڈانس بھی کیا تھا اور اس میں انہوں نے جو تقریر کی تھی وہ بڑی مشہور زمانہ تقریر آج اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا، نواز شریف تم پوری قوم کے اشتہاری ہو، تم پورے قوم کے چور ہو، تم کسان کے بھی چور ہو، تم ہاری کے بھی چور ہو، تم تاجر کے بھی چور ہو، تم غریب کے بھی چور ہو، ہم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ایک تو سلائیڈ پہ پہلی ایٹم جو چلنی چاہیے، جو پہلا فیز اس لکی ایرانی سرکس کا یہ ہونا چاہیے کہ آصف زرداری صاحب کی وہ مشہور زمانہ دسمبر 2017 کی بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کی جو نا وہ تقریب کی وہ تقریر وہ پہلے سنانی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ بلاول زرداری صاحب کی دسمبر 2016 میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے موقع کی تقریر بھی سنانی چاہیے، جس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو پاکستان نہیں دنیا کا انٹرنیشنل چور اور ڈاکو قرار دیا تھا اور پورے ٹبر کو کہا تھا کہ یہ سارا ٹبر جو ہے وہ چور ہے، اور کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ تو ناکام ہو گئے ہیں ان کا اقتدار ختم کرنے میں اور ان کو اقتدار سے اتارنے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تحریک کس طرح چلتی ہے ان چوروں اور لٹیروں کے خلاف۔ دوسری بلاول زرداری صاحب تو خود بیٹھے ہوں گے وہاں پہ، وہ تقریر بھی جو ہے نا پہلے سلائیڈ پہ ایک ان کو دکھانی چاہیے۔ پھر تیسری تقریر مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جو پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ پی ڈی ایم کا سربراہ بننے کے بعد آج کل مولانا شریف زرداری صاحب کا لقب حاصل کر چکے ہیں، ان کی تقاریر بھی ساری کی ساری سنانی چاہیے، جس میں وہ نواز شریف صاحب کو چور، سیکیورٹی رسک اور پتہ نہیں کیا اور کیا القاب دے رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ فتویٰ دکھانا چاہیے جس میں وہ کہتے ہیں عورت کی حکمرانی حرام ہے، اور آج کل کہتے ہیں عورت کی حکمرانی آرام ہے۔ پہلے حرام تھی اب آرام ہے، پہلے حرام دہ تھی اب آرام دہ ہے۔
یہ ساری چیزیں سلائیڈ میں پہلے فیز میں دکھانی چاہیے. وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ آئے ہوں گے ان کو بھی اور پوری پاکستانی قوم کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اس سیاسی لکی ایرانی سرکس کا سب سے خوبصورت پہلو آج وہ ہے. ان کی کرپشن کی دم پہ پاؤں آیا تو سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے. 80s اور 90s کا دور. میں آج حسن نثار صاحب کو سلام عقیدت پیش کروں گا. پاکستان کے بڑے سینئر صحافی اور جرنلسٹ ہیں اور میں تو ان کو اپنے مرشد کا درجہ دیتا ہوں. آج مرشد کو خراج تحسین پیش کروں گا. ان کے 80s اور 90s کے کالم پڑھیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ ایک تھا تتر ایک بٹیر, لڑنے میں تھے دونوں شیر, لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ ایک کی دم. اس پوری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی حالات اس وقت یہ تھے. لیکن جیسے ہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی صورت میں ایک ہیرو کی انٹری پڑی اور ان کی کرپشن, منی لانڈرنگ, ٹی ٹی, جعلی اکاؤنٹس, اقربا پروری, کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کی دم کے اوپر پاؤں رکھا تو اس طرح شیر و شکر ہوئے, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور باہوں میں باہیں ڈال کے ہم تم ہوں گے, بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا والا ماحول اس وقت بنایا ہوا ہے. اور اس وقت یہ ساری 11 جماعتوں کی مکس اچار پارٹی, پوری پاکستانی قوم نے 12 مسالوں والی چاٹ تو کھائی تھی اور سنی تھی. یہ پہلی دفعہ 11 مسالوں والی مکس اچار پارٹی دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو مکس اچار پارٹی دعوے کر رہی تھی, افسوس ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے. بہت شہرا سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. کہتے تھے لاکھوں کی تعداد میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا. وہ پہلے ہی چھس پھس ہو گیا جلسہ. کس طرح؟ جنا اسٹیڈیم آدھا خالی چھوڑ کر تو آدھے جگہ پہ جا کے جناب آپ اپنا سٹیج لگا رہے ہیں. پہلی بات, پوری پاکستانی قوم اس وقت سن رہی ہے اور میں سارے ٹی وی چینل کو, میں نے 4 گھنٹے پہلے پریس کانفرنس اسی وجہ سے رکھی ہے. جو بات کہوں گا اس کا پیرا دوں گا اور میری زندگی کا اصول ہے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا فرنٹ فٹ کا سپاہی ہوں. کبھی پھس پھسی بات نہیں کروں گا, جو بات کروں گا اس کا پیرا دوں گا. ابھی اس وقت ٹی وی چینلز والے وہاں پہ موجود, اپنے اپنے جتنے بیورو چیفز ہیں اور اپنے نمائندے ہیں ان کو کہو دیکھے جا کے کتنا گراؤنڈ خالی چھوڑ کے انہوں نے سٹیج جو ہے وہ بنایا ہے. پھر اس کے بعد یہ بڑے سیانے ہیں, کرپشن کرنے میں بھی سیانے, منی لانڈرنگ کرنے میں بھی سیانے, جعلی اکاؤنٹس بنانے میں بھی سیانے, اپنے ذاتی ملازموں کے اکاؤنٹس میں اربوں کھربوں پر ڈالنے میں بھی سیانے, اپنے مرحوم چپڑاسی کے نام کے اوپر بینک اکاؤنٹ بنا کے 1.5 ارب روپیہ ڈالنے میں بھی سیانے. اور تازہ ترین سیان پڑا کیا کیا انہوں نے کہا چلو کرونا کی چھتری تلے ذرا اپنی ساری نااہلی اور نکما پن بھی چھپا لیں. جو باقی آدھا گراؤنڈ ہے 20-20 فٹ کے فاصلے کے اوپر کرسیاں لگا دی 4-4.5 ہزار. یہ بھی میں دعوے سے کہتا ہوں, ابھی اس وقت سارے ٹی وی چینلوں کے جناب نمائندے وہاں پر گنتی شروع کریں, کیمرہ اپنا ساتھ رکھیں اور 20-20 فٹ کے فاصلے کے اوپر لگائی گئی یہ کرسیاں 1 2 3 4 6 ہزار 1,500 2,000 2,001 2,002 2,500 2,600 کرسیاں ساری آدھے گھنٹے میں گنی جائیں گی. 11 جماعتوں کی مکس اچار پارٹی. یہ وہ پارٹیاں تھیں جو 80s 90s کے دور میں اور 2000 تک یہ 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے کے مارجن پہ لاکھوں کے مجمع کے جلسے کیا کرتی تھی. مینار پاکستان پہ, نشتر پارک میں, لیاقت باغ میں, موچی دروازے پہ. آج ان کی ستم ظریفی دیکھیں. آج یہ مولانا شریف زرداری صاحب کو اپنا پی ڈی ایم کا چیئرمین بنا کر مدرسے کے بچوں کے مرہون منت ہو کے یہ 11 پارٹیاں مل کے بھی 4-4.5 ہزار کرسیاں لگا کر اور آدھا گراؤنڈ خالی کر کے پھر آگے سے آنکھیں دکھا رہے ہیں, ڈولے پھلا رہے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا جلسہ ہوگا. تو جناب والا ہم سیاسی کارکن لوگ ہیں, آپ کی طرح کے زبیر عمر صاحب کی طرح کے اور اس طرح کے جو ان کے ترجمان ہیں ان کی طرح کے سیاسی کارٹون نہیں ہیں. ہم نے ساری زندگی
تحریکیں چلا کے مارے کھا کے تمہارے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دوروں میں ہم نے یہ سارے جلسے جلوس سارے دیکھے ہوئے ہیں. تم نے وقت سے پہلے اپنی جلسہ گاہ کے ذریعے سے ثابت کر دیا ہے کہ تم لوگ ناکام ہو چکے ہو, نامراد ہو چکے ہو. 11 پارٹیاں اکٹھی ہو کے بھی تم لوگوں نے ثابت کر دیا کہ عوام آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں. پھر دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا, 1 ارب 3 کروڑ روپیہ میری اطلاع کے مطابق اس جلسے کے اوپر خرچہ آیا ہے. 1 ارب 3 کروڑ روپیہ. پوری پاکستانی قوم پوچھنے کی حقدار ہے یہ 1 ارب 3 کروڑ روپیہ کہاں سے آیا؟ اپنی کرپشن بچانے کے لیے, اپنے باپوں کو بچانے کے لیے, اپنے جو ریفرنسز کی سزائیں آنے والی ہیں ان سے بچنے کے لیے. یہ 1 ارب 3 کروڑ روپے کا انہوں نے خرچہ کر لیا. لیکن حاصل وصول وہ آپ کو میں نے ابھی بتا دیا کہ آدھا گراؤنڈ خالی کر کے سٹیج لگا رہے ہیں اور 20-20 فٹ کے فاصلے کے اوپر جناب آپ کی کرسیاں لگ رہی ہیں. تو ایک تو یہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا. تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ, پچھلے 4-5 دن سے ٹاں لگائی ہوئی ہے اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے, کرائے کے ترجمانوں نے, پٹواریوں اور ہواریوں نے, نااہل لیگ کی اور میم لیگ کی. شین لیگ تو بیچاری اندر ہے, وہ تو اندر سے بیٹھے جنا دیکھ رہی ہے تماشا سارا. کیا کہتے ہیں جناب, جلسہ کی اجازت نہیں دے رہے, کنٹینر لائے جا رہے ہیں, رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں, ظلم جبر استحصال. نہیں جناب, میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے سب سے پہلے خراج تحسین پیش کروں گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو, جنہوں نے اپنا قول سچا ثابت کیا کہ جناب ہم ان کو ماحول پرووائڈ کریں گے. ہم نے ماحول پرووائڈ کیا, ان کو اجازت دی, اور آج ہماری طرف سے ان کو پانی بھی فراہم کیا جا رہا ہے, انتظامیہ کو ہدایت دے دی گئی, اور ماسک بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. ان کو فلی ماحول فراہم کیا. لیکن پھر بھی چور مچائے شور. کیوں؟ حفظ ما تقدم کے طور پہ ان کو پتہ ہے کہ آج کا جلسہ ہونے سے پہلے ہی پوری پاکستانی قوم کو میڈیا نے کرسیاں, ماحول, آدھا سٹیڈیم خالی چھوڑ کے جناب گراؤنڈ چھوڑ کے سٹیج لگانا سب کچھ دکھا دیا ہے. تو وہ چور بچائے شور کے مزداق کہ جناب رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں, یہ کیا جا رہا ہے, وہ کیا جا رہا ہے, سب جھوٹ, فراڈ اور فریب. جو بربریت ہوتی ہے, جو ظلم ہوتا ہے, میں آج آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہوتا ہے. میں نے رات کو ٹویٹ کر کے انٹرنیشنل میڈیا چینل روٹر کے جناب وہ کلپ جاری کیا ہے ٹی وی چینلز میں. اگست 2014 میں لاہور سے دھرنا ریلی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اس وقت پارٹی چیئرمین کی قیادت میں جا رہی تھی گجرانوالہ, اسی شہر کے اندر. آل شریف, نواز شریف, شہباز شریف, بیگم صفدر اعوان صاحبہ اور رانا ثناء اللہ, ان کی ہدایت کے اوپر ان کے ایم پی ایز اور ان کے کارکنان نے ڈائریکٹ گولیاں برسائی تھیں جلوس کے اوپر. پتھر مارے تھے, 2-3 فٹ کے فاصلے سے آ کے اتنے بڑے بڑے پتھر گاڑیوں میں مرکزی قائدین کو, ہمارے ہولڈنگ بورڈنگ اور بینرز کو جلایا گیا تھا. وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ, اور انٹرنیشنل ٹی وی چینلز اور ذرائع ابلاغ ان کو اپنے کیمرے کی آنکھ پہ سمو چکے ہیں. اور پھر پولیس اور انتظامیہ کو استعمال کر کے پی ٹی آئی کے کارکنان کو گجرانوالہ, فیصل آباد, لاہور, نون لیگ کے کارکنان نے مار پیٹ اور خون ریزی کا وہ شکار کیا تھا. حق نواز کو جناب فیصل آباد کے اندر شہید کیا تھا. یہ ہے آمریت, یہ ہے جمہوریت کے نام پہ خاندانی آمریت, یہ ہے آٹوکریسی, یہ ہوتا ہے ظلم اور جبر اور استحصال اور بربریت اور یزیدیت اور فرعونیت اور نمرودیت. جناب والا, ہمارے آج تک گجرانوالہ کے جلسے کے حوالے سے کوئی ایک سیکنڈ کا کلپ بتائیں کہ جس میں پی ٹی آئی کے کارکنان نے کوئی کسی قسم کی مار پیٹ نون لیگ کے کارکنان کے اوپر, ان کے بینرز جلائے ہوں پی ٹی آئی کے کارکنان نے, ان کے بینرز پھاڑے ہوں پی ٹی آئی کے کارکنان نے, ان کی ریلیز اور کارنر میٹنگز کے اوپر حملہ کیا ہو پی ٹی آئی کے کارکنان نے. نہیں جناب,
یہ عمران خان صاحب کا ویژن نہیں ہے، اور سردار عثمان بزدار صاحب جیسے شریف النفس شخص کی وزارت اعلیٰ ہے، یہ شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ نہیں ہے، جہاں پر عالمی اور ملکی ذرائع ابلاغ اور کیمرہ مینز کے سامنے دن دہاڑے 14 بندے ماڈل ٹاؤن میں مار دیے جائیں، کہ جن کی قیادت میں 80 بندوں کو دن دہاڑے پیرالائز کر دیا جائے، جن کی قیادت اور حکم پہ حاملہ عورتوں کو کے پیٹوں پہ گولیاں مار کے ان کے بچوں سمیت شہید کر دیا جائے، یہ اس شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے، یہ سردار عثمان بزدار صاحب کی شریف النفس، متین، شریف، نفیس، حلیم شخص کی جائے وہ حکومت ہے۔ ہم نے آپ کو کھلی اجازت دی، ہم آپ کو ماسک دے رہے ہیں، ہم آپ کو پانی فراہم کر رہے ہیں، اور کنٹینر لگائی ہوئی ہے، اور یہ کنٹینر تمہیں سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے وہاں پر لائے ہیں۔ کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو؟ انہی کنٹینر کے ذریعے سے وہ آپ کا پورا سیکورٹی سسٹم پورے گجرانوالہ شہر کا اور ڈسٹرکٹ کا جو ہے وہ اس کو طے کرنا ہے کہ کہاں سے رستے روکنے ہیں، کہاں سے کھولنے ہیں، جو آپ کے اپنی انتظامیہ جو آپ کی جلسے کی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ضلعی انتظامیہ نے معاملات طے کیے ہیں۔ تو لوگوں کو بے وقوف مت بناؤ، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کے مزداق، اے بیڈ مین کوز ود اٹس ٹول کے مزداق، آپ عوام کو بے وقوف مت بنائیں۔ آپ کا جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو گیا ہے، نامراد ہو گیا ہے، اور لوگوں نے فیصلہ دے دیا ہے۔ لوگوں نے کیا فیصلہ دیا ہے؟ لوگوں نے فیصلہ دیا ہے کہ سلطان مفرور الدین ارطغرل جو باہر بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا حسین نواز باہر، ان کی بیٹا حسن نواز باہر، ان کا جناب علی عمران باہر، ان کا جناب علی ڈار باہر، ان کا سلمان شہباز باہر، ان کا اسحاق ڈار باہر، سارے باہر بیٹھے پیزے کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں، آؤٹنگ کر رہے ہیں، سیریں کر رہے ہیں، اور وہاں سے فون کر کے سلطان مفرور الدین ارطغرل کہتے ہیں کارکنان کو، سب سے پہلا پتھر آپ نے کھانا ہے، سب سے پہلی گولی آپ نے کھانی ہے، سب سے پہلی لاٹھی آپ نے کھانی ہے، سب سے پہلا شل آپ نے کھانا ہے۔ نہیں جناب سلطان مفرور الدین صاحب، یہ 21ویں صدی کا نون لیگی کارکن ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، روٹی کو چوچی نہیں کہتا، وہ بڑا سمجھدار ہے۔ ایک تو 2 سالوں میں نیب نے آپ کا جو کٹا چھٹا عوام کے سامنے رکھا، اور 2 کٹا چھٹا جو ہے نا، 2 نئے بھی آپ کے سامنے آ گئے، اور تیسرا آنے والا ہے، وہ 2 میں آپ کے سامنے سنا کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کل ان کے ایک نارووال کے ارسطو نے جناب اپنی طرف سے بڑی مکینکی کرتے ہوئے کہا کہ گل ود گئی ہے نیازیہ، بالکل بات ٹھیک کہی، گل ود گئی ہے نیازیہ، کتنے 9.5 ارب روپے دی کرپشن سیگی منی لانڈرنگ دی رمضان شوگر ملچ، تے کتنے جناب 25 ارب دی ہو گئی ہے، اور صرف ایک کمپنی کی 25 ارب روپے کی ذاتی ملازموں کے اکاؤنٹ سے 25 ارب روپے کی ایک کمپنی کے ذریعے سے منی لانڈرنگ نیب کی تازہ ترین انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق، اور 20-25 کمپنیاں اس کے علاوہ ہیں۔ گل واقعی ود گئی ہے بھائی جان، اور اگلی گل بھی جڑی ود گئی وہ بھی سن لو، وہ کیا ہے؟ بیگم صفدر اعوان صاحبہ نے 2017 میں اپنی والدہ کی پراکسی کے طور پر الیکشن لڑا تھا، جب ان کے والد محترم تاحیات اور واحیات نااہل ہوئے تھے۔ 48 دنوں کے اندر 59 ترقیاتی اسکیموں کو دکھاتے ہوئے اور استعمال کرتے ہوئے 48 دنوں میں 2 ارب 55 کروڑ روپیہ بیگم صفدر اعوان نے جاتی عمرہ میں بیٹھ کر حلوائی کی دکان میں نانا جی کی فاتحہ کے مزداق پاکستان کے خزانے کو چھکو چھک گڈیریاں ادیاں میریاں تے باقی ادیاں بھی میریاں کی طرح لوٹ مار کی تھی۔ 48 دنوں میں 2 ارب 55 کروڑ روپیہ گل ود گئی ہے۔ واقعی احسن اقبال صاحب گل بڑی ود گئی ہے۔ اور پھر اگلی کہانی سنیں، اس سے اگلی میں بتاؤں کہ اور کتنی گل ود گئی ہے۔ یہ تھا سپتمبر 17 کو الیکشن میں رکھل، 3.25 ارب روپے لگا دیا۔ ان ترقیاتی کاموں کے 59 اسکیموں کے ٹینڈر آ رہے ہیں اکتوبر کے مہینے میں، ٹینڈر کھل رہے ہیں دسمبر کے مہینے میں، ٹھیکے مل رہے ہیں دسمبر کے مہینے میں جھوٹے سچے، اور پیسہ لگ چکا ہے 3 مہینے پہلے سپتمبر کے اندر 3.25 ارب روپیہ میرا اور آپ کا اور پاکستانی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ۔ اور اس وقت
کہ جب عدالتیں فیصلہ کر چکی تھی کہ الیکشن کمپین میں سرکاری فنڈ نہیں لگ سکتا، اس وقت کہ جب الیکشن کمیشن فیصلہ کر چکا تھا کہ الیکشن کمپین میں 1 آنے بھی سرکار کا نہیں لگنا، تو بیگم صفدر اعوان صاحبہ نے 3.25 ارب روپیہ رام رام سپنا پرایا مال اپنا کے طور پہ ریاست کا پیسہ لوٹ مار کر کے اپنی والدہ کی الیکشن کمپین پہ لگا دیا تھا. وہ بھی نیب کے اندر کیس چل رہا ہے. واقعی گل ود گئی ہے اور گل اگلی بھی ود گئی ہے. ایک بہت بڑی بے نامی جائیداد آل شریف کی سامنے آ رہی ہے. تو اپنی بات کے اختتام پر میں اتنا کہوں گا کہ پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ یہ مکس اچار پارٹی 11 مسالوں والی، یہ تکھے اور زہریلے 11 مسالوں والی، یہ منی لانڈرنگ کی جائفل، یہ اقربا پروری کی جائوتری، یہ لوٹ مار کی دارچینی، اور یہ ٹیٹیز کی لونگ، اور جناب جعلی اکاؤنٹس کی الائچی، یہ جو سارا ملا کے انہوں نے 11 مسالوں والی مکس اچار پارٹی بنائی ہے. یہ اتنے تیکھے مسالے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 40 سالوں میں پاکستان کی معیشت کے میدے میں السر اور کینسر کیا تھا. پاکستان کی عوام کی میدوں میں بھی انہوں نے جناب معاشی میدوں میں السر اور کینسر کیا تھا. اب یہ دوبارہ پاکستان کی اکانومی اور معیشت کے میدوں میں السر اور کینسر کرنے کا پلان بنا کر آئے ہیں. لیکن پاکستان کی غیرت مند عوام ان کو قطعاً بھی اس پہ کامیاب نہیں کرے گی. آج جلسہ ہونے سے پہلے ہی ان کی کرسیوں کی ارینجمنٹ، ان کی جلسہ گاہ کی ارینجمنٹ نے ثابت کر دیا کہ عوام نے ان کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا ہے کہ اپنے اپنے قائدین اور والدین کی کرپشن بچانے کے لیے اور ان کو سزاؤں سے بچانے کے لیے آپ ہمارا کندھا استعمال مت کریں. اور آخری بات آپ کا سوال لیتا ہوں. آخری بات بڑی دلچسپ بات ہے. تو کسی بندے سے کسی نے پوچھا تم کتنے بھائی ہو؟ اس نے کہا 11. انہوں نے کہا تسی 12 بھی ہو جاتے تو میرا کی کرنا تھے. ان سے پوچھو یہ 11 جماعتیں یہ 12 بھی ہو جائے اور 12 کے بعد یہ 5,000 نہیں، یہ 5 لاکھ کا مجمع بھی اکٹھا کر لیں تو کیا احتساب سے بچ جائیں گی؟ کیا عدالتوں سے کارروائیوں سے بچ جائیں گی؟ کیا احتسابی ادارے جو ان کی لازوال بے مثال تابناک کرپشن اور بددیانتی کے اوپر 4 سال کی عرق ریزی کرنے کے بعد اب فیصلے دینے والی ہیں، کیا اس سے بچ جائیں گی؟ تو نہیں بچ سکتی. جی پی ٹی آئی کا جو پہلا جلسہ ہوا تھا پرویز رشید صاحب نے کچھ اس طرح کے فکرے بولے تھے لیکن گرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. فرض کر لیں کہ اگر آج وہاں پہ کرسیاں بھر جاتی ہیں، لوگ ہو جاتے ہیں، تو اس سے حکومت کو کیا پریشانی ہے؟ کیا کوئی حکومت گر جائے گی اگر لوگ زیادہ آگے؟ بھائی میں نے آخر میں جو آپ کو بڑی دلچسپ بات بتائی ہے وہ آپ کا یہی سوال کا جواب ہے کہ 11 ہے تو 12 پائی ہوئی ہو جائے تو اسی کی کر لو گے. یہ 11 کے بجائے 12 جماعتیں ہو جائیں اور یہ 5,000 کے بجائے 5 لاکھ بھی بندہ اکٹھا کر لیں، حکومتیں تو نہیں گرتی. ہم نے اپنا 126 دنوں کا دھرنا پاکستان نہیں دنیا کی ہسٹری کا سب سے بڑا سب سے لمبا جلسہ تھا، سب سے لمبا دھرنا تھا، ہم حکومت نہیں گرا سکے. حالانکہ ہمارا موقف اتنا جائز، اتنا افیکٹو، اتنا لیجیٹیمیٹ تھا. ہم نے 4 حلقے کہے تھے، وہ چاروں کے چاروں حلقے سپریم کورٹ کے آرڈر سے کھلے اور چاروں کے چاروں میں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور وہاں پہ ری الیکشن ہوئے. ہم اپنے اتنے لیجیٹیمیٹ اور نیک اور جائز مطالبے کے اوپر 126 دن بیٹھے لیکن حکومت نہیں گرا سکے. یہ اپنے گناہوں اور اپنے جرائم کے اوپر سارے کے سارے اکٹھے ہو کے چور لٹیرے اور نوسر باز یہ کہیں کہ یہ 2 4 6 10 جلسے کر کے حکومت کرا لیں گے. دیکھیں بات یہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کل مولانا شریف زرداری کا لقب حاصل کیا ہوا ہے. آل شریف اور آل زرداری کو بچانے کے لیے دوبارہ اپنا کندھا دیا ہے. کس مقصد کے لیے دیا ہے؟ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں 1 ارب 3 کروڑ روپے کا خرچہ ہوا ہے. اس 1 ارب 3 کروڑ میں ٹوٹل آپ کا 3 کروڑ روپے شاید لگایا ہوگا، باقی 1 ارب روپے جیبوں میں گیا ہوگا. اور وہ جیبوں میں کس کے گیا ہوگا؟ پچھلی پریکٹس آپ کے سامنے ہے. یہ جو نومبر میں انہوں نے پچھلے سال دھرنا دیا تھا اس میں کیا کیا تھا؟ اربوں روپے کمایا تھا آل شریف سے اور آل زرداری سے. ایک تو جو ہے نا ہمیشہ اصول کے نام پہ وصول کی سیاست کرتے ہیں مولانا شریف زرداری صاحب. دوسرا، مولانا شریف زرداری صاحب 73 کے آئین کے تناظر میں 74 قسم کی کرپشن اور 2 نمبریوں کے طور طریقے ایجاد بھی کرتے ہیں اور سور گر اور فن جناب ایجاد کرتے ہیں. ان کا کام لگا ہوا ہے، موج میلہ لگا ہوا ہے. وہ تو چاہتے ہیں ہر روز عید
اور ہر رات شب رات ہو یہ جلسے جلوس ریلیاں ہوں، اپنا کندھا دیں اور پیسے کمائیں جانا. جی بٹ صاحب یہ فرمائیے گا، ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت اچھی انفارمیشن ہے. 1 ارب 3 کروڑ روپیہ لگانے والی غریب پارٹی ہے جنہوں نے جلسے پہ لگائے. آپ نے فرمایا کہ پی ٹی آئی ماسک اور پانی فراہم کر رہی ہے. ہم میڈیا والے ذرا جاننا چاہیں گے کہ کن کن روٹس پر پی ٹی آئی والے ان کو ماسک اور پانی فراہم کریں. دیکھیں، ہم نے وہاں کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو جناب کہا ہے کہ ان کو فلی اکاموڈیٹ کریں، جیسا ہم کر بھی رہے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، میرے پاس اس وقت ان کے ایک جنا مدثر قیوم نہرا اور ان کے بھائی کی اس وقت میرے پاس آڈیو پڑی ہوئی ہے، میں اس وقت چلا نہیں رہا. وہ ایک قبضے کے جرم میں اے سی کو اور پولیس کے اس کو جناب تھریٹ لگا رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ ان کے جو لوگ، اکثر ان کے لوگ قبضہ گروپ ہیں، کرمنلز ہیں، ان کے جو جتنے پولیٹیکل کرتا دھرتا ہیں، اگر اس کے اوپر بھی کوئی ہاتھ پڑ رہا ہے پچھلے 10 12 15 دن میں، تو یہ اس کو سیاسی شہید کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. تو ہم نے وہاں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو کہا ہے کہ وہ ان کو ان 2 ایشوز کے اوپر جانا اکاموڈیٹ کریں. جی جناب. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب ایک تو ڈسکوالیفائڈ ہے، پھر وہ کانوکٹ ہیں، پھر وہ اشتہاری ملزم ہیں. تو کیا حکومت ان کی واپسی کے لیے حکومت برطانیہ کو کوئی باقاعدہ ریکوزیشن دی گئی ہے کہ ان کی ایکسٹراڈیشن ممکن کی جا سکے؟ بھائی انہوں نے جو سوال پوچھا ہے نا، وہ بالکل ایسے ہی ہے، تیرے جانے کا غم، پھر نہ آنے کا غم، اور زمانے کا غم، کیا کریں. تو کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں. اشتہاری بھی ہیں، کنوکٹڈ بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، مفرور بھی ہیں، مجبور بھی ہیں، مقہور بھی ہیں، لاچار بھی ہیں، آوازار بھی ہیں، سب کچھ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ملک اور قوم سے بے وفائی کی ہے. مالی، معاشی، معاشرتی، انتظامی، دفاعی، ہر حوالے سے پاکستانی ریاست اور پاکستان کی جو سوورینٹی ہے اس کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے انہوں نے اور ان کی بیٹی بیگم صفدر امان نے. اس کے سلے میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں. تو کوشش انشاءاللہ پوری کر رہے ہیں ان کو واپس لانے کی. آخری سوال جو ہے نا، چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کی جانب سے موقف اپنایا جاتا ہے بارہا مرتبہ کہ حکومت 2.5 سال سے صرف ایک رٹ لگائی ہوئی ہے کرپشن، لیکن آج تک کسی کے اوپر بھی 1 روپے کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہو سکی. ہمیں اندر رکھا گیا، رکھ کر ہم پھر باہر آ گئے، اور کیا اندر رکھنے کے بعد باہر نہیں آ سکتے جبکہ حکومت جو ہے وہ ثابت کرنے میں ناکام ہے. اب پتہ نہیں، میں حیران ہوں کہ نواز شریف صاحب شاید زیادہ نفلی نمازیں پڑھنے کے جرم میں جانا نااہل ہوئے ہیں، یا زیادہ زکوٰۃ دینے کے جرم میں نااہل ہوئے ہیں، یا زیادہ عبادتیں کرنے کے جرم میں نااہل ہوئے ہیں. بیگم صفدر امان صاحبہ پتہ نہیں شاید جو ہے نا زیادہ، جسے کہتے ہیں کہ انسان دوستی کے جرم میں جو ہے نا کہ بہت زیادہ انسانیت دوستی انہوں نے دکھائی تو ان کو جناب سزا ہوئی ہے. وہ جو اللہ میاں کا سائیں ہے جو اپنے منہ سے کہتا ہے میں سائیں ہوں، کیا نام ہے کیپٹن صفدر امان صاحب، وہ بھی شاید جو ہے نا کچھ بہت زیادہ جناب دم درود کرنے کے جناب جرم میں نااہل ہوئے ہیں. وہ بھائی یہ ساری عدالتوں نے نااہل کی ہیں، ان کی مثال وہ ہے. پھر آپ کہیں گے یہ دلچسپ باتیں کرتا ہے اور یہ نون لیگ والا پھر ان کو بڑی چڑ چڑھتی ہے جو ہے نا. وہ لاسٹ ٹائم میں نے بم بم چکی چکی بم بم کی جو ہے نا غزل سنائی تھی تو اس کے اوپر فوراً بیگم صفدر امان نے بھیجا تھا ایک خاتون کو، جاؤ جا کے فیاض چوہان کی کلاس لو. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے پہ کرپشن کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے ایک شیخ صاحب تھے بیچارے، چھت پہ کھڑے تھے، نیچے گرے، مر گئے بیچارے. تو ان کی ہمسائی آئی جو ہے نا شیخ صاحب کی بیوہ سے تعزیت کرنے، تو پوچھتی ہے بہن کس طرح شیخ صاحب کی ڈیتھ ہوئی؟ تو وہ شیخ نہیں کہتی کہ بہن میرے میاں چھت پہ کھڑے تھے، پاؤں پھسلا، نیچے گرے، مر گئے. تو ہمسائی کہتی بہن اللہ کا شکر ادا کرو ٹانگ کی ہڈی نہیں ٹوٹی. ٹھیک ہے نا، بندہ مر گیا، اللہ کا شکر ادا کرو ٹانگ کی ہڈی نہیں ٹوٹی. ان کے بندے نااہل ہو گئے تاحیات واحیات، عدالتوں نے ان کو جناب اندر کر دیا، ان کو نااہل کر دیا، ان کو مجرم قرار دے دیا. شہباز شریف صاحب اندر چلے گئے، نیب کے جے آئی ٹیز نے جناب بڑے بڑے پرندے جناب ان کے سارے کھول کے رکھ دیے. منظور پاپڑ والا سامنے آ گیا، فلودے والا سامنے آ گیا، ریڑھی والا سامنے آ گیا، چھابڑی والا سامنے آ گیا، شرافت مسیح آ گیا، مسرور احمد آ گیا، نثار گل آ گیا، ساری لوٹ مار آ گئی. پھر بھی جناب ان کی وہ کرائے کی ترجمانے ہیں کچھ، وہ منہ ٹیڑھا کر کے کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے ابھی تک جو ہے وہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی.